الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 54 پڑھیں گے، اور اس آیت کے اندر ایک واقعہ تذکرہ ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے قوم سے اپنے خطاب فرمایا، اور جو الفاظ انہوں نے کہے اس میں ایک آرڈر جاری کیا کہ تم لوگ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اور اس کے پس منظر میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جو تفاسیر علماء نے بیان کی ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو تفسیر جو بیان کی جاتی ہے وہ قرآن کی اس آیت کے اندر اس سے پچھلی گزری ہوئی آیات سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا ہم غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کہا کہ یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم لوگوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ، تم نے جو بچھڑے کو تم نے جو پکڑ لیا، تم نے جلدی جو مچائی، اس سے تم نے اپنے آپ کو ظلم کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، پلٹو واپس یو ٹرن لو اسی طرف جس سے تم غلط راستے پہ آ گئے۔ فقتلوا انفسکم، تو اپنے آپ کو اپنی جانوں کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو پھر اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی۔ یہاں پہ پیچھے عند بارئکم تک اللہ نے الفاظ نقل کیے موسیٰ علیہ السلام کے، اس کے بعد فرمایا کہ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت ہی پلٹنے والا، توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت جو اس کے اندر تذکرہ ہوئی ہے، یہاں پہ تو پیچھے واقعہ جو گزرا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے گئے اپنے رب کے پاس، تو پچھلے ان کی قوم نے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو وہاں پہ آیت نمبر 51 میں ہم نے یہ پڑھا تھا، آیت نمبر 52 میں ہم یہ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، یہ تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کر لی تھی شروع، اس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ نے اس قصور کی معافی کا اعلان پہلے آیت نمبر 52 میں کر دیا۔ اب یہاں اس آیت کے اندر یہ تفسیر بیان ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو الفاظ ہیں فقتلوا انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، بعض مترجمین نے کہا کہ تم اپنوں کو قتل کرو، اس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ وہاں پہ باقاعدہ پھر یہ ایسا ہوا تھا کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، جو اس جرم سے محفوظ رہے تھے، ان لوگوں کو یہ آرڈر کر دیا گیا کہ تم اپنے اپنے ان لوگوں کو سب کو قتل کرو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، ان سب کو تم قتل کرو۔ اللہ کے نزدیک جو ہے معافی کا ذریعہ اب یہی ہے کہ تم ان سب لوگوں کو قتل کر دو۔ تو پھر چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور ہزاروں لوگوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، ہزار لوگ جو تھے پھر وہ قتل کر دیے گئے جرم میں کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور یہ ان لوگوں نے پھر ان کو قتل کیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، ان کو یہ آرڈر دیا گیا کہ تم سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو، جو گھر والا جس کا بھائی ہے، بھتیجا ہے، جو بھی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، تو اپنے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیں۔ اللہ کے نزدیک ہوا کہ یہی معافی کا ایک ذریعہ ان کے لیے بچا تھا۔ تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ان الفاظ سے ہم یہاں غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بات یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں جو بتائی کہ اللہ نے بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا، جب یعنی کہ واپس آئے 40 راتوں کے بعد اور دیکھا کہ پیچھے یہ معاملہ ہوا پڑا، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے کہ تم نے بڑا ظلم کیا اپنے ساتھ، تم نے جلدی مچائی، جو بچڑے کی پوجا تم نے شروع کی ہے، تو توبہ کرو اپنے باری تعالیٰ کی طرف، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو اپنی جانوں کو قتل کرو۔ یہ بات انہوں نے کہی، اور بات ساتھ یہ بھی کہی کہ تمہارے پیدا کرنے والے، کہ تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک یہی کام بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں کہ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہارے قصور کو معاف کر دیا۔ اور اس سے پہلے آیت نمبر 52 میں بھی اللہ تعالیٰ تذکرہ کر چکا ہے تمہارے بچڑے والی جو غلطی تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ تو جب معافی کا اعلان ہو گیا، اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا اعلان ہو رہا ہے، تو ہم اس چیز کو غور کریں کہ معافی اور توبہ یہ کیا چیز ہے، توبہ کا قبول ہو جانا یہ کیا چیز ہوتی ہے، معافی مل جانا یہ کیا چیز ہوتی ہے، کیا یہ سزا کے بعد ہوتی ہے، اس سزا سے پہلے ہوتی ہے؟ تو واقعہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ تو اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا تھا، بچڑے کی پوجا کی تھی، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کا قصور بھی معاف کر دیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ تو توبہ قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟
قرآن پاک میں توبہ قبول کرنے کی کئی آیات موجود ہیں. تو جہاں جہاں توبہ قبول کی جاتی ہے اس کے اندر بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ اس کا بیسک اس کا جو جرم جو ہوتا ہے اس کی جو سزا ہوتی ہے وہ جرم کو معاف کر دیا جاتا ہے, اس سزا کو کینسل کر دیا جاتا ہے. اب آج کے دور میں بھی دیکھیں, اگر کوئی ہندو جو ہے 50 60 سے وہ بتوں کی پوجا میں لگا ہوا ہے, گائے کی پوجا کرنے میں لگا ہوا ہے, اور 50 60 سال کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے وہ میں تو کام غلط کرتا رہا, وہ توبہ کرتا ہے, اللہ کے یہاں معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ ایسا نہیں کروں گا, اس کو ندامت ہوتی ہے اپنے اس کیے پہ. تو اس کی توبہ قبول ہونے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ جب ہم کہتے ہیں تم توبہ کرو اللہ توبہ قبول کرے گا, مطلب کیا توبہ کرو گے تمہاری ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی, قصور معاف ہو جائے گا, تمہیں کسی سزا نہیں ملے گی, تمہیں جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا, اللہ تمہیں جنت میں ڈالے گا. بلکہ نہ صرف قصور معاف ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ الٹا کو بونس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ سیئات بھی ہیں جو بھی حسنات سے تبدیل کر دی جاتی ہیں, صرف سیئات کو مٹا نہیں دیا جاتا بلکہ اس کی جگہ حسنات نیکیاں لکھ دی جاتی ہے اس کے کھاتے میں, اللہ تعالیٰ سے بونس بھی ملتا ہے. تو اصل میں توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معافی مل جاتی ہے. ایک شخص کو مطلب سزائے موت کا آرڈر سنا دیا عدالت نے, جس کی سزائے موت ہوگی, لیکن وہاں پہ وہ گڑگڑاتا ہے, معافی مانگتا ہے, عدالت کو معافی کا اعلان کر دیتی ہے کہ جا ٹھیک ہے ہم نے تجھے معاف کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سزا دے دیجیے اس کو, موت کو پھانسی پہ لٹکا کے پھر کہا جائے گا جا تجھے معاف کیا؟ نہیں, معافی کا مطلب یہ ہوگا اس کی سزا کو کینسل کر دیا جائے گا, موت اب تجھے کی سزا موت اب نہیں ملے گی, جا تو معاف ہے, تیری توبہ قبول ہو گئی. توبہ قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی سزا کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن واقعہ جو سنایا جاتا ہے وہ یہ سنایا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو تھا ان کو قتل کر دیا گیا, ان کو جان سے مار دیا گیا, ان کی جان چھین لی گئی ان سے. تو یہ گویا کہ ان کی معافی ہوئی ایک قسم کی, اور شاید یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو قوم تھی تو قوم ان کی معافی قبول ہوئی کہ ٹھیک ہے جب ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو قتل کر دیا تو ان کی معافی کو اللہ کے یہاں قبول ہوگی. لیکن نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جن لوگوں کو قتل کر دیا گیا, جن لوگوں نے جرم کیا تھا, بچڑے کی پوجا کی تھی, ان لوگوں کو تو قتل کر دیا گیا, ان کو تو معافی کوئی نہیں ہوئی. معافی تو تب ہوتی نا جب ان کی جان بخشی کر دی جاتی ہے, ان سے جان ان سے لے لی گئی, ان کو قتل کر دیا گیا, تو پھر تو معافی کوئی نہیں ہوئی, ان کو تو سزا دے دی گئی. اور پھر جن لوگوں نے قتل کر دیا اگر ان کی معافی مقصود تھی کہ وہی ایز اے قوم وہ لوگوں کا معافی قبول ہو گئی جنہوں نے ان کو قتل کر دیا. پھر نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے قتل کیا انہوں نے تو صرف جرم ہی نہیں کیا تھا. واقعہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے جرم نہیں کیا تھا, جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی, ان کو حکم دیا گیا تم اپنے سارے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے. تو مسئلہ ہے کہ جو لوگ قتل کر رہے ہیں انہوں نے تو صرف سے بچڑے کی پوجا کی ہی نہیں, انہوں نے تو صرف سے وہ جرم ہی نہیں کیا. تو جرم ہی نہیں جب کیا تو ان کی توبہ کس بات کی اور معافی کس بات کی؟ معافی تو اسی کی ہوگی نا جس نے جرم کیا ہو. تو قتل کرنے والا تو جرم کیا ہی نہیں, لہٰذا ان کی معافی کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. اور جن لوگوں نے جرم کیا تھا ان کو سزا دے دی گئی, ان کو قتل کر دیا گیا, ان کی معافی نہیں ہوئی. تو یہ واقعہ جو ہے آیات کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 میں پہلے بتا چکا ہم نے ان کا قصور معاف کر دیا. تو یہاں آیت نمبر 54 ہم پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں فتاب علیکم, اللہ نے توبہ قبول کر لی. توبہ یہ کیسی توبہ قبول ہوئی؟ جن لوگوں نے جرم کیا تھا ان کو قتل کر دیا گیا, اور جن لوگوں کی توبہ قبول ہوئی انہوں نے سرے سے جرم ہی نہیں کیا تھا. تو یہ بات جو ہے میچ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. بات جو بظاہر اس طریقے سے نظر آ رہی ہے, جو ہم سمجھنے کی اس کو کوشش کریں کہ آرڈر یہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں اس چیز کا کہ تم نے ظلم کیا اور تم توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو, اپنے آپ کو قتل کرنے کا موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تو گویا کہ قسم کی تم خودکشی کری, تم نے کام کر لیے ہیں, مار دو اللہ, اپنے آپ کو ختم کر دو, یہ تمہارے نزدیک رب کے نزدیک بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا, ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی. معلوم یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ گویا کہ قسم کے ادارے کی طرف سے آرڈر جاری ہو ٹھیک ہے سزائے موت کی سزا تمہارے لیے مقرر کر دی گئی, تو سزائے موت کی ان کو سزا سنا دی گئی, تب ان کو پتہ چلا ہو ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, تو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا جو کیا. تو اب گویا کہ یہاں پر انہوں نے معافی طلب کی, اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے, ہمیں احساس ہو گیا یہ جادوگر نے ہمیں قسم کا دھوکے میں ڈال دیا, سامری نے جو بچڑا بنا کر ان کو دکھا دیا تھا, ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, انہوں نے اللہ سے معافی طلب کی. تو اللہ نے ان کی معافی کو جو ہے قبول کیا, ان کے توبہ کو قبول کیا, انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے آئندہ. تو آیت نمبر 52 میں بھی اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا, اور یہاں پہ آیت نمبر 54 میں اللہ بتا رہا ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کو گویا کہ قتل نہیں کیا گیا, ان کو سزا نہیں دی گئی. جبھی جو ہم یہ بات کو مانیں گے نا اللہ نے ان کو معاف کیا, ان کی توبہ قبول کی, اگر ہم کہیں گے ان کو قتل ہی کر دیا گیا تو پھر تو نہ ان کی معافی ہوئی نہ توبہ قبول ہوئی. پھر قرآن کی آیات یہ اس واقعے کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی, اور جو واقعہ سنایا جا رہا ہے وہ ان آیات کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتا. تو یہ بار ایک میرا ایک تجزیہ تھا اس کے متعلق جو علماء بیان کرتے ہیں, وہ بظاہر ان آیات کے اوپر منطبق ہوتا ہوا, اس سے میچ کرتا ہوا نظر نہیں آتا. بال ایک میرا اپنا فہم تھا, کہ اپنی سوچ تھی, آپ لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نزدیک اس سے بہتر کی بات موجود ہے کہ ہاں معافی کا یہی انداز ہوتا ہے کہ ان کو قتل ہی کر دیا گیا, یہی معافی تھی, تو آپ لوگ میرے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں. بال میرے نزدیک واقعہ اس طریقے سے نہیں ہوا کہ ان کو, کیونکہ یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں یہاں نقل نہیں کیا. یہاں پہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا, ہم نے ان کو توبہ قبول کی. یہاں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ان کو قتل کر دیا گیا. یہ واقعات کئی بار تذکرہ ہوئے ہوں گے, علماء نے ان کو بیان کیا ہے, لیکن وہ واقعہ جو ہے اس آیات سے جو گزری, آیت نمبر 52 بھی اس سے میچ نہیں کر رہی, آیت نمبر 54 بھی بتا رہی کہ توبہ قبول ہو گئی. اس لیے یہ چیز جو ہے وہ میچ نہیں کرتی کہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا. اگر وہ قتل ہی ہو گئے تو ان کو سزا مل گئی, پھر نہ ان کی معافی ہوئی نہ ان کی توبہ قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی, صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جو حق بات ہے وہ ہم پر واضح فرمائے، اور اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو قرآن کے صحیح فہم کے مطابق جو اللہ نے بیان کیا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔